بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم. سب ساتھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. یہاں پر تشریف لانے والے مومن حضرات، متقی حضرات، اللہ ہم کو تا دم حیات اس تقوی اور طہارت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں کو بنا دے. قلب کے متعلق کئی مجلسوں سے اس کا ذکر چل رہا ہے. قلب سقیم پر ہماری بات ہو رہی ہے. بیمار دل سقیم. دل بیمار ہوتا ہے، سقیم ہوتا ہے، اس کے لیے 4 چیزیں زہریلی ہیں. اس میں سے نمبر 1 ہے فضول گفتگو، لا یعنی گفتگو. دوسری چیز ہے بد نظری. تیسری چیز ہے مشکوک اور حرام غذا. اور پھر مشکوک غذا. مشکوک کہ جس میں شک ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. جتنی حلال چیزیں ہیں اللہ نے ساری چیزوں کو بتایا، جتنے حرام ہیں اللہ نے ان سب کو بتایا.
ان دونوں کے حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، حرام سے تو بچنا، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ مشتبہات سے بچنا. یہ کمال ایمان یہ ہے کس سے؟ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے. جسے جھینگے کھانا کھا رہے لوگ، فضیلتیں بتا بتا کر کھا رہے. اہل عرب تو اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی. کیا بولتے فاروق صاحب جی؟ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب ہے 10 جلدوں پر، اس پہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر گدھا سمجھے، غور سے سنیں، اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر کیا سمجھے؟ گدھا سمجھے، اس پر اتنا تعجب نہ کیجیے جتنا کہ کوئی شخص جھینگے کو مچھلی کی قسم سمجھے. مشکوک ہے، ہمارے اکابرین اس کو پسند نہیں کرتے، مشکوک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں حلال ہونے کے باوجود بھی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کے جو 7 چیزیں تو مکروہ تحریمی ہیں جس کو نہیں کھانا. گردہ بھی آپ نہیں کھاتے تھے، حالانکہ گردہ حلال ہے، لوگ شوق سے لے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چونکہ گردے کا تعلق پیشاب سے ہے، مجھے فطری طور پر وہ ناپسند ہے، اور ایک قسم کی اس میں بو بھی آتی ہے. ایک مرتبہ ضب اس کو گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ جو گھوڑ پوڑ ہی بولتے ہیں نا، اور ایک نام بھی بولتے لوگ، کیا بولتے ہیں؟ گھوڑ پوڑی. جنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، جس کو جی چپکانے سے اتنا مضبوط پکڑ لیتا ہے کہ پوری فوج چڑھ جائے. حالانکہ حلال ہے جی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر اور ایک صحابی، تو ایک صحابی بنا کر لائے، آپ کے سامنے رکھے. آپ نے اس کو ہٹا دیا تاکہ میرا دل نہیں چاہتا، حلال ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا. تو حضرت عمر غالباً تھے، کہا کہ حضور میں کھا لوں. آپ نے فرمایا کھا لو. نے کیا فرمایا؟ کھا لو. تو طبعی اعتبار سے مائل نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن حرام الگ چیز ہے اور مشکوک الگ چیز. حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے. کمال ایمان کیا ہے؟ کمال ایمان، کمال تقوی مشتبہات سے بچنا. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آج کے عنوان میں یہ بھی داخل ہے کہ فضول کھانا، کھا کر آئے، پھر ایک دوست نے کہا کہ چلیے مندی کھائیں گے، پھر جا رہے. پھر ایک نے کہا کہ چلیے تہاری کھائیں گے، تو پھر جا رہے جی. تو یہ فضول کھانے میں یہ بھی داخل ہے. اچھا، حلال حرام کے مقابلے میں حلال روزی کمانا مومن کے لیے کیا حکم ہے؟ فریضۃ بعد الفریضہ. فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی فرض ہے تو مومن کا وہ ہے حلال روزی کمانا. کس کے لیے؟ اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. ٹیک لگائے تو نیند آ جاتی، دیکھیے پیچھے مت، دیکھیے پیچھے مت، جی جی ٹیک لگائی، سوئیے مت. اچھا، رزق حلال کی بات چل رہی پھر بھی آپ سو رہے تو کمال جی. تو فضول طعام بھی منع ہے، اور مشکوک حرام کی تو بہت دور کی بات، مومن حرام کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے زمانے میں حرام سے بچنا، کمال یہی تو ہے، کمال یہی تو ہے. حضرت پیر صاحب کے خلیف مجاز میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت ایک مرتبہ مثال دے رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھو
سود کا کاروبار کر کے کتنا ترقی کر رہے ہیں. اور مسلمان کیوں پیچھے ہیں معلوم؟ کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ سود کا لین دین نہیں کرتے. تو حضرت نے فرمایا ایک ہے بکری کی غذا، ایک ہے خنزیر کی غذا. بکری کی غذا پتے کھانا، ہریالی کھانا. خنزیر کی غذا تو سب جانتے جی. لیکن اگر بکری خنزیر کی غذا کھانا شروع کرے تو فوراً مر جائے تب چند دن کے بعد. اسی طرح خنزیر بکری کی غذا کھانے لگی تو وہ بھی، یہی مثال ہے مومن اور غیر مومن کی. غیروں کے جیسا دیکھ کر یہ بھی اگر حرام کی طرف جائے گا تو وہ بھی اسی طرح مرے گا جیسا کہ بکری مرے گی. آگے کی مثال کی ضرورت نہیں، سمجھ جائیں گے آپ. تو ایک برتن رکھا ہوا ہے، 10 لیٹر دودھ ہے. اتفاق سے بکری گزر رہی تھی، اس کا ایک قطرہ اس میں گر گیا، ایک قطرہ اس میں گر گیا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی 10 لیٹر میں ایک قطرہ، تو ایک قطرہ 10 لیٹر کو کیا کر دیا؟ ایک قطرہ 10 لیٹر کو حرام کر دیا. اسی طرح جتنی ناپاکی اور جتنی ناپاکی کی قباحت، حرمت پیشاب میں ہے، اس سے زیادہ سود میں، اس سے زیادہ سود میں. اللہ ہم سب کو سود کی لعنت سے بچائے. روزانہ میسیجز آتے رہتے، کار چاہیے آپ کو، صرف 10-15 ہزار دیجیے، گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو جائے گی. جی لون چاہیے آپ کو، اپلائی کیجیے، ہم گھر تک آ کے اماؤنٹ دیں گے. ایک وقت آئے گا لوگ حرام کاری کی دعوت دیں گے. کیوں دیں گے؟ جی حلال کی ہم دعوت چھوڑ دیے، حق کی دعوت چھوڑ دیے تو باطل کی دعوت ابھر رہی ہے، حرام کی دعوت ابھر رہی. جیسی محنت کرو ویسے. اور ایک چیز، مدخل مخرج، ربی اخرجنی، جو جیسا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مدخل صدق مخرج صدق. جیسے ان پٹ ہوتا ہے ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوتا. ہمارے اکابرین میں سے خاص طور پر 3 بزرگ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں احباب بہت زیادہ اس بات کو چلاتے تھے، اس پر محنت کرتے تھے کہ انسان کی خرچ کرنے کی جگہ کو دیکھ کر اس کی کمائی کا اندازہ لگاتے تھے. یعنی کوئی بندہ حرام جگہ پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، یعنی آؤٹ پٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ بھی حلال جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ان پٹ بھی. اللہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ایک بندے کی صاف ستھری حلال کمائی کو حرام جگہ پر خرچ کروائے. کہیں تو کہیں ہے، کہیں تو کہیں گڑبڑ ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر ایک مجلس میں ایک صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ حضرت ایسے کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ آزما لو، آزما لیجئے. کیسے آزمائے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے کچھ پیسے 10 دینار، جس کو تم سب سے زیادہ غریب سمجھتے ہو اس کو دو، میرے پیسے لے جائیے. اب وہ بندہ گیا، سب سے زیادہ تلاش کرتا رہا، جو سب سے زیادہ غریب سمجھتا تھا اس کو دے دیا. اور حضرت نے فرمایا دینے کے بعد اس کی نگرانی بھی کرو، پیچھا کرو اس کا کہ کہاں خرچ کرتا. اب وہ صاحب پیسے لیے، جلدی جلدی گئے، ہاتھ میں ایک تھیلی تھی ان کے، اس میں کوئی ایک چیز تھی. تو وہ صاحب جو ہے اپنی تھیلی میں اب اس تھیلی کو پھینک دیا اور ایک دکان میں گئے، کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر لائے اور فوراً اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا.
اب اس بندے کو بڑا شک ہوا، ایک تو تھیلی ہاتھ میں تھی، اس میں کوئی چیز تھی، پھینک دیا۔ اب پیچھا کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچے اور دستک دی تو گھر والے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ جناب وہ جو چیزیں خرید کر لائے تھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی میں کیا چیز تھی جو آپ پھینکے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایک مردار بکری تھی۔ کیا تھی؟ مردار۔ ہم سید خاندان کے ہیں، کئی دنوں سے بھی بھوکے ہیں، تیسرا دن ہمارا چل رہا ہے اور لوگوں سے پوچھنے میں بھی عار محسوس ہو رہا ہے جی، اس لیے مجبوراً 3 دن ہو گئے، مجبوراً ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی، اس کو لے جا کر کھانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو فرشتے کے جیسا بھیجا اور لے کر ہم کھا رہے جی۔ صحیح پیسہ صحیح جگہ پر لگا۔ آ کر حضرت کو سنایا، حضرت نے فرمایا کہ اب تم اپنا پیسہ خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ کیسا؟ ایسا ہی کرنا کہ جس کو تم سب سے زیادہ مجبور اور پریشان حال سمجھتے ہو اس کو دینا۔ چنانچہ وہ بندہ گیا، دینے کے لیے گیا، ایک صاحب کو دیا اور اس کا پیچھا کیا، بالکل جو لنگڑا لولا مجبور لاچار بن کر جو ایکٹنگ کر رہا تھا، پیسے لیا، فوراً گیا شراب کی دکان میں شراب خرید کر طائفہ کے پاس گیا، بتا آ کر پھر حضرت کو سنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ سمجھ میں آیا جی، حلال بندے کے پیسے کو اللہ حرام جگہ پر نہیں خرچ ہونے دیتے۔ اللہ ہم سب کی کمائی کو حلال بنائے، مشکوک سے بھی بچیے، شکوک سے بھی بچیے۔ ہم گھر بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، بڑا نافرمان ہو گیا، بڑا زبان دراز ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن حرام اور مشکوک کی غذا کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ بچے بے ادب بنتے، نافرمان بنتے، بے ادب بھی بنتے نہ، اس لیے کہ اندر کون سی چیز گئی؟ حرام چیز گئی، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات میں سے کیے ہیں حرام کی اور مشتبہ کمائی کی کہ گھر میں بے برکتی آتی، لاکھوں ہزاروں کما رہے ہیں، ادھر ادھر بھی کما رہے ہیں، لیکن بس نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث سنایا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کچھ پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنی زندگی میں شاید اس کو ادا نہ کر پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نظر صاحب بصر، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ گھر میں الگ الگ بیٹھ کر کھاتے، آج کل سیلف سروس کی لوگ بڑی تعریف کر رہے جی، تنہا لو کھڑے ہو کر جانور کے جیسا کھاتے رہو۔ ان صحابی نے کہا کہ جی ہاں حضور، ہم گھر میں الگ الگ ہی کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج سے سب مل کر کھانا شروع کرو، اکٹھے کھانا شروع کرو۔ چنانچہ چند ہی دن کے بعد وہ صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سنایا کہ حضور، کہ جس کو میں کئی دنوں یعنی میری حیات میں جس قرض کے ادا ہونے یا ادا کرنا جس کو میں ممکن نہیں سمجھتا تھا، الحمدللہ آپ کے اس عمل کی تجویز پر مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے جی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے اس کو اپنا حساب دینا، چاہے 65 ہو 85 ہو 75 ہو جی، کتنی غذائیں کھا رہے ہیں ہم، سب کا حساب دینا ہے۔ لیکن کچھ قسم کے کچھ ایسے کھانے ہیں کہ جس کا حساب اللہ نہیں لیں گے۔ اس میں سے نمبر ایک جس کھانے کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہو
اور اختتام پر اس کا شکر بجا لائے، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ کھانا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو کھاتا ہے، جی اللہ کا نام لے کر، درمیان میں شکر ادا کر کے آخر میں بھی شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ کھانا جو مہمان کے آنے پر اعزازاً جو بنایا جاتا ہے، پر تکلف، بخاری میں روایت ہے 3 دن تک پر تکلف جو کھلاتا ہے، اس پر بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور کچھ ہیں، باقی پھر کسی موقع پر عرض کیا جائے گا یہ چیزیں، تو کتنا اہم ہے۔ اور شیطان کیا کرتا، کھانے پر نظر پڑتے ہی کھانے کی دعا بلا دیتا، بستر پر جاتے ہی سونے کی دعا۔ اب تو ایسی نحوست آ رہی ہے ہمارے پاس کہ بیٹھ فون گھورتے دعا تو دور کی بات، ہاتھ میں سے فون چھوٹنا اور جناب کی نیند لگنا۔ اکثر ایسے مسلمان، ایسے بدنصیب لوگ ہیں، سوتے ہوئے بھی اللہ کا نام لے کر سونے کی توفیق نہیں ہو رہی، اور جبکہ دعا کیسی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ کیا آنا چاہیے، اللہم بسمک انام ہونا چاہیے، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر سوتا ہوں، لیکن انام نہیں ہے، اموتو ہے، آپ کا نام لے کر مرتا ہوں، پھر آپ ہی کے نام کے صدقے میں زندہ بھی ہوتا ہوں۔ بہرحال ایک بات یہ آئی تھی کہ حرام اور مشکوک غذا سے کیا ہوگا، بے برکتی گھروں میں آتی ہے، اور اسی طرح اولاد کا نافرمان ہونا۔ اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ راہ سلوک کے لیے اہم شرط ہے حلال غذا، حلال غذا۔ اور اگر بندہ حلال غذا کے بجائے حرام کمائے گا، خود کھائے گا، کھلائے گا اور پھر دعائیں کرے گا، تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرے گا تب بھی، مشہور واقعہ سب جانتے ہیں، حجاج بن یوسف، جیسا کہ آج کل ہم اس پارٹی کے زوال کے لیے قنوت نازلہ بھی پڑھے، جی کیا کیا کچھ کرے، لیکن پھر بھی ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی حجاج بن یوسف کے زوال کے لیے، ختم ہونے کے لیے، کچھ لوگوں نے طے کیا کہ بھی ہمارے فلاں شہر میں بڑے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان کو بلا کر جو مستجاب الدعوات، ہاں یہ مستجاب الدعوات ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو بلا کر کس کے خلاف دعا کرانا ہے، حجاج بن یوسف کے خلاف دعا۔ پروگرام بنا، بات شہر میں پھیلی اور اس کے کان میں بھی پڑی، اس لیے کہ ان لوگوں کے سیڑھی سے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے خلاف سازش چل رہی، تو وہ جو جماعت آ رہی تھی اس گاؤں میں، تو راستے ہی میں اپنا بھیس بدل کر ان کے لیے دعوت کا نظم کیا۔ آپ مسافرین ہیں، مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا، ان کی ضیافت کرنا ایمان کا حصہ، کھلایا۔ اور جب دعوت سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا اب مجھے 100% یقین ہے آپ مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود بھی آپ کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پٹ آرام کا۔ دیکھیے دشمن بھی اس کو سمجھ رہا ہے اور اس کو ہتھیار اور مہرہ بنا کر استعمال کر رہا، لیکن ہم جو ہے ادھر ادھر کے لالچ میں لگے ہوئے۔ اسی طرح کہ حرام لقمے کی ظلمت کتنے دن تک رہتی ہے؟ 40 دن تک رہتی، 40 دن تک حرام لقمے کی ظلمت، ایک قسم کی بے چینی، سکون نہیں، نہ نمازوں میں سکون، نہ دعا مانگنے کی توفیق۔ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں تو کتنا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ، اللہم صلی علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا، ختم۔ پھر جی اپنے دل کو سراپا متوجہ ہونا اللہ کی ذات کی طرف۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر سے سیکھو مانگنا،
اس سے سیکھو. لنگڑا نہیں ہے لیکن لنگڑا بننے کی ایکٹنگ ہونے کی کرتا. لولا نہیں ہے لیکن لولا ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے. کس کے لیے؟ 1 روپے کے واسطے. اور ہم تو کیا کیا مانگنے بیٹھے. اے اللہ میری زندگی میں بھی برکت دے، صحت میں بھی دے، دکان میں بھی دے، گھر میں بھی دے، کھیت میں بھی دے، اور صرف مجھے نہیں میرے بچوں کو بھی دے، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ. لیکن مانگ رہے کیسا؟ 2 منٹ کی دعا. 2 منٹ کی دعا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو کئی نعمتیں چھین لیتا ہوں، اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ دعا کی لذت کو چھین لیتا ہوں. دعا کی لذت کو. اور اسی طرح بے نمازی کے پر کا بٹن ڈالی پلک کے بازو کا. اسی طرح بے نمازی کے بنائے ہوئے کھانے سے پرہیز کیا جائے. بے نمازی کے بنائے ہوئے کھانے سے پرہیز کیا جائے. بے نمازی کے بنائے ہوئے کھانے سے بھی بیوی کو نمازی بنانا ہے. مسئلہ ہے بچوں کو جلا سکتے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فجر میں اپنی بیوی کو اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں. اللہ کرے کہ سب کی ہمت دے. جیسے تو نہیں آپ حضرات پھر بھی ہوا. اور بیوی نمازی بنی تو کتنی طاقت ہے معلوم. حضرت مولانا سالم صاحب رحمہ اللہ، حضرت حکیم الاسلام کے فرزند حضرت فرماتے تھے کہ ایک گھر میں صرف مرد نمازی ہے، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، لیکن اللہ نے تو چند دن کے بعد کیا ہوگا، مرد کی دینداری ختم ہوگی نہیں کہا جا سکتا، مرد کی دینداری پھیکی پڑ سکتی ہے. پھیکی اس کے برخلاف عورت دیندار ہو، عورت نمازی ہو، مرد نمازی نہیں، بچے نمازی نہیں، تو اللہ نے عورت کی دینداری میں بھی طاقت رکھی ہے. چند دن میں مرد کو بھی نمازی بنائے گی، بچوں کو بھی. ہماری زیادہ محنت کس پہ ہو رہی ہے؟ اپنے گھر والے. اپنے گھر میں جس طرح باپ فجر کی نماز پیدل مسجد کو آ کر صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، جس طرح اس کو مکمل ثواب دیا جائے گا، اسی طرح وہ باپ اپنے بالغ بیٹا، بالغ بیٹی اور گھر والی کو اٹھائے بغیر اگر وہ آتا ہے تو اس کو اسی طرح کی سزا بھی ملے گی. فقط ہم تنہا عمل نہیں کرنا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور آخری بات، ایک تو بے نمازی کے کھانے سے پرہیز کرے، بیوی کو بولے، اور باوضو کھانے کا مزاج بنے. ابتدائی مجلس میں آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی کہ سالک کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہے. جب باوضو بعض عورت نے شکایت کر دی کہ ہمارا کھانا شوہر پسند ہی نہیں کرتا، تو حضرت فرماتے اس خاتون سے کہیے کہ یہ نسخہ عمل کرو، شوہر پر تعویذ ڈالنے کے بجائے یہ نسخہ پر عمل کرو کہ وہ باوضو بناؤ
وضو کے ساتھ بناؤ پھر دیکھو انشاءاللہ دعا بھی کرو. یہ کتنے اچھے اصول اور اعمال ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر عاملین کے پیچھے پڑے ہوئے. جی. اور اسی طرح مشکوک غذا سے قوت حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، قوت حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نصیحت سے زیادہ عمل کی طرف توجہ، جی ظاہر سے زیادہ باطن کی سنوارنے کی طرف توجہ ہو. یہی مقصد ہے ان مجلسوں کا، یہی مقصد ہے ان مجلسوں. ایک اللہ والے کی بات میں پڑھا، حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کی کمائی پہلے ایسی تھی مشکوک یا حرام، تو اس کو احساس ہوا، چھوڑ دیا، تو وہ جو مشکوک غذا کی وجہ سے دل پر جو ظلمت طاری ہو گئی، اندھیرا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کی 40 مرتبہ دل پر توجہ کے بعد ایک مشکوک گناہ کی سزا دور ہوتی ہے، ظلمت دور ہوتی ہے. کتنی مرتبہ؟ اچھا، اپنے شیخ کی 40 مرتبہ دل پر توجہ کے بعد ایک مشکوک غذا کی ظلمت دور ہوتی ہے. اب ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں، اللہ ہم سب کو بچنے کو. اللهم صل على سيدنا